الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. صلوات. عزیزان محترم، سادات، غیر سادات، مومنین و مومنات، آج 6 رمضان المبارک ہمارا درس جو ہو رہا ہے القرآن سینٹر اپر ڈربی پینسلوینیا میں ہو رہا ہے. آج ہمارا موضوع ہے اخلاق. سب سے پہلے سمجھ لیں اخلاق جمع ہے، اس کے 2 مفرد ہیں، ایک خلق ہے اور ایک خلق ہے. خلق قرآن میں نہیں آیا، خلق قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے. پہلی آیت ان ھذا خلق الاولین، یہاں پہ خلق کا معنی ہے روش، جیسے آپ کہتے ہیں نیچر چینج نہیں ہوتی. دوسری آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تواضع کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی مکارم اخلاق سمجھانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. حالانکہ حضور نماز بھی سکھانا آئے تھے، روزہ بھی سکھانا آئے تھے، فروع دین بھی سکھانا آئے تھے، عقائد بھی سکھانا آئے تھے، توحید بھی سکھانا آئے تھے، مگر رسول اکرم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ انما بعثت لأتمم الصلاۃ، یا رسول نے یہ کہا ہو لأتمم مقام صوم کہ روزہ سکھایا. رسول نے یہ کبھی نہیں کہا. رسول نے یہ کہا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے مقام کو کمپلیٹ کرنے آیا ہوں. یعنی اخلاق اتنے اہم صفت کا نام ہے کہ اگر کسی کے اندر اخلاق نہیں ہے تو اس کی عبادات کی قبولیت میں شک ہے. اخلاق جو روش جس کو آپ نیچر کہتے ہیں، طبیعت کہتے ہیں، ہیبٹ کہتے ہیں، آج اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ خوش اخلاقی، ایتھیکل ویلیوز، ویل مینر ہم کیسے پا سکیں. ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ جیسے ہم بوڑھے ہوتے ہمارا اخلاق اچھا ہوتا، مگر ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے. جیسے بوڑھے ہوتے ہیں ہم بد اخلاق ہو جاتے ہیں، جیسے ہی ہم حج یا عمرہ یا زیارات سے واپس آتے ہیں ہم بد اخلاق ہو جاتے ہیں، جیسے ہی نمازی بنتے ہیں ہم بد اخلاق ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آج میں نے یہ موضوع سلیکٹ کیا ہے. ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کے پاس آیا اور آقا سے پوچھا مد دین و کلو،
اے آقا مجھے ایک سینٹنس میں، ایک جملے میں آپ پورا دین سکھا دیں. رسول اکرم نے کہا حسن الخلق، مکمل دین یہ ہے خوش اخلاقی. پھر وہ دائیں سائڈ سے آ گیا ہے، کہتا ہے رسول خدا مجھے ایک جملے میں دین سکھا دیں. رسول اکرم نے کہا حسن الخلق. پھر وہ رائٹ سائڈ سے آ گیا، کہتا ہے رسول خدا مجھے ایک جملے میں پورا دین سکھا دیں. پھر رسول نے کہا حسن الخلق. پھر وہ پیچھے سے آ گیا. رسول تو پیچھے سے ایسے دیکھتے ہیں جیسے آگے سے دیکھتے ہوں. پھر رسول نے فرمایا حسن الخلق اما فہمتا، کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ تو پھر سن لو. ان لا تغضبا، اگر تم غصہ نہ کرو تو یہ پورا مکمل دین ہے. ہم غصہ نہ کریں تو ہمیں کوئی پاورفل ہسبینڈ نہیں مانتا. ہم غصہ نہ کریں تو ہمیں کوئی دوست نہیں مانتا. ہم غصہ نہ کریں تو کوئی لیڈر بناتا نہیں ہے. ہم غصہ نہ کریں تو کوئی اچھا کارکن شمار نہیں کرتا. رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ غصہ زندگی بھر نہ کرو، یہی دین ہے، یہ خوش اخلاقی ہے، یہ ہے اخلاق. انس ابن مالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور کے قریب صحابیوں میں ہیں. یہ حضور سے محسن تھے، ان سے زیادہ عمر میں اولڈر تھے. یہ آقا کے پاس 10 سال رہے. یہ اتنے قریب تھے، جہاں آقا جاتے تھے یہ بالکل ساتھ ساتھ جاتے تھے. اگر آقا باہر جا رہے ہیں یہ ان کے ساتھ باہر ہیں، اگر آقا اندر ہیں تو یہ آقا کے ساتھ اندر ہیں. تو وفات رسول کے بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے رسول کو کیسے پایا؟ تو انہوں نے کہا میں آقا کے ساتھ 10 سال رہا اور میں نے 10 سال میں آقا کو کبھی غصہ کرتے نہیں دیکھا. اگر ہمارے آقا 10 سال میں غصہ نہ کریں تو امت محمدی کو چاہیے کہ وہ پوری زندگی غصہ نہ کریں. ہم اپنے جابز پہ غیر مسلمانوں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنے سکولز میں، اپنے کالجز میں اتنا اچھا اخلاق دوسروں سے کرتے ہیں، مگر جیسے ہی ہم دینی مراکز میں آتے ہیں، امام برگاہوں میں آتے ہیں، یہاں دیکھا جاتا ہے کہ عموماً یہاں لڑائی ہوتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ مسجد میں آئیں اپنے بہن بھائیوں کے اوپر غصہ نہ کریں، اپنے اہلیہ پہ غصہ نہ کریں، اپنے بہن بھائیوں پہ غصہ نہ کریں. صلوات پڑھ دیں. ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا معاذ ابن جبل. یہ بھی آقا کے بہت قریبی صحابیوں میں تھے. ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا سعد ابن معاذ. یہ ٹین ایجر تھا. یہ رسول اکرم کا بیٹا بنا ہوا تھا. آقا کے جوتے صاف کر دیتا تھا، آقا کے کپڑے دھو دیتا تھا، آقا کے کپڑے طے کر دیتا تھا. تو اس کی شادی جوانی میں ہو گئی تھی. اس کی شادی کو کچھ دن ہوئے تھے کہ نقار احد بج گیا. تو اس نے سوچا کیونکہ میں رسول کا بیٹا بنا ہوا ہوں، یہ ہو تو سکتا نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کے خاطر رسول کو چھوڑ دوں. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جنگ پہ چلا جاؤں. یہ جنگ پہ چلا گیا اور وہاں پہ شہید ہو گیا. احد میں شہداء کے ناموں کے ساتھ اس کا نام لکھا گیا. جب اس کی ماں کو پتہ چلا کہ یہ شہید ہو گیا تو اس کی ماں نے فخر کیا اور اس کے فضائل پڑھے. اس کی ماں نے کہا طوبیٰ لک یا سعد. جب یہ دفن ہو گیا تو اس کی ماں نے کہا طوبیٰ لک یا سعد ورحمۃ للہ العالمین. خوش قسمت ہو سعد، دو جہاں کے سردار تمہاری قبر پہ کھڑے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں. رسول اکرم نے سعد کا خود جنازہ پڑھوایا. جب رسول جنازے کی طرف جا رہے تھے تو اپنے ایڑیاں اٹھا کے جا رہے تھے، اپنے ہیلز
نیچے نہیں لگاتے تھے. تو جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آقا آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں, تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں 90,000 فرشتہ سعد کے جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, تو میں اپنا پاؤں بچا کے جا رہا ہوں کہ کسی فرشتے کے پر کے اوپر میرا پاؤں نہ لگ جائے. تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے سعد کے لیے. 90,000 فرشتے جنازہ پڑھیں, اصحاب بھی جنازہ پڑھیں, ظاہراً مولا علی کائنات بھی ان کے ساتھ تھے. تو جب صلوات پڑھ دیں. تو جب اس کی ماں نے ختم کیا, یہ قصیدہ پڑھ رہی تھی اپنے بیٹے کا, تو جیسے ہی ختم کیا تو رسول نے کہا یا ام سعد لا تفخنینی, سعد کی ماں فخر نہ کر, تیرے بیٹے پہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے. پھر اس نے کہا اتنی نیکیوں کے باوجود یا رسول اللہ میرے جوان بیٹے پہ عذاب قبر ہو رہا ہے. رسول اکرم نے فرمایا ہاں سعد کی ماں, بائیں کی لحد دائیں ہو گئی ہے, دائیں سائڈ کی لحد بائیں ہو گئی ہے, تمہارے بیٹے کے ہڈیوں پسلیوں چورا چور ہو گئی ہیں. اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ رسول نے فرمایا انہو کان ما اہلہی ما سوء خلق, یہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش نہیں آتا تھا. اس کی شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے. یہاں سے پتہ چلا اگر صحابی رسول بھی ہے, نیک بھی ہے, گناہ بھی نہیں کر رہا, مگر اپنے اہلیہ کے ساتھ خوش اخلاقی نہیں کر رہا, تو قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. خداوند تعالی قرآن میں کہہ رہا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ مرد اپنی بیویوں کا لباس ہیں اور عورتیں اپنی مردوں کا لباس ہیں. لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ سب چیزوں کو چھپا لیتا ہے. اگر ہم آپ ایک دوسرے کو الزام لگاتے رہیں گے, ایک دوسرے سے صلوات بھیج دیں. بد اخلاقی بہت بری چیز ہے. رسول اکرم نے فرمایا خوش اخلاقی گناہوں کو ایسے میلٹ کر دیتی ہے جیسے دھوپ میں برف کو پگھلا دیتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ فلو ہو جائیں پانی کی طرح, تو آپ خوش اخلاقی اختیار کریں. امام علی کا سب سے بڑا امام علی کا سب سے بڑا جو دشمن تھا حاکم شام. یہاں پہ ایک بات سن لیں کہ اول من خرق لحیتہ کان معاویہ ابن ابو سفیان فی الاسلام, سب سے پہلا انسان جس نے کلین شیو کروائی تھی معاویہ ابن ابو سفیان تھا. آج آپ فیصلہ کر لیں اگر معاویہ کی سنت پہ چلنا ہے یا علی حسن یا حسین کی سنت پہ چلنا ہے. صلوات پڑھ دیں. تو جیسے ہی حاکم شام کو 26 رمضان کو اس کو پتہ چلا تھا کہ مولا کو شہید کیا گیا, تو 26 رمضان کو جب اس کو پتہ چلا کہ امام کو شہید کیا گیا, سب سے پہلا جملہ اس نے یہ کہا تھا رحم اللہ ابا الحسن واللہ کان حشن بشا, اللہ تعالیٰ ابو الحسن پر رحمت نازل کرے, بڑے خوش اخلاق تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں. اگر مولا علی کا سب سے بڑا دشمن مولا کی تعریف کر رہا ہے تو ہمیں کتنا خوش اخلاق ہونا چاہیے. اخلاق تعبر یعنی شو آف کے خلاف ہے, اخلاق حسد کے خلاف ہے, اخلاق نام ہے ایگوٹزم کو مار دینے کا,
اخلاق نام ہے دوسرے کو اپنے سے اوپر ترجیح دینا. اخلاق نام ہے اپنے آپ کو ہمبل بنا دینا. آپ دیکھتے ہیں جو یہ علماء ہوتے ہیں, اگر کوئی 80 سال کا بوڑھا بھی آ جاتا ہے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, جو 18 سال کے جوان ہیں اس کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ حوضے میں سکھایا جاتا ہے. آپ بھی جائیں حوض علمیہ نجف میں, آپ بھی جائیں اپنے بچوں کو بھی لے جائیں, وہاں پہ دیکھیں جو وہاں پہ اخلاق ہے, جو وہاں پہ ایتھیکل ویلیوز سکھائے جاتے ہیں. ہمارے ایک آیت اللہ تھے, آیت اللہ سید عسکری علوی, یہ قبرستان کے باہر نکل رہے تھے. معصومہ قوم کے بالکل سامنے ایک قبرستان ہے. یہ وہاں سے باہر نکل رہے تھے کہ ایک بوڑھی مستور ان کے پاس آئی اور اس نے چاہا کہ آغا سے ایک سوال پوچھوں. جیسے ہی وہ بولنے لگی اس کا غلطی سے برپ نکل گیا. تو آیت اللہ نے پوری زندگی ایسے پریٹینڈ کیا کہ وہ کم سنتے ہیں, تاکہ اس خاتون کو یہ احساس نہ ہو کہ میری آواز آغا کے کانوں تک گئی تھی. یہ ہمارے علماء کا اخلاق ہے. آخری بات کروں اور آپ سے اجازت لوں. امام محمد باقر ایک شخص آیا امام محمد باقر کے پاس اور اس نے کہا انتا بکر. بکر کا مطلب ہوتا ہے گائے, باقر کا مطلب ہوتا ہے جو چھیڑ پھاڑ کے علم کی ڈیپس میں جائے. اگر مجھے اور آپ کو کوئی گائے کہہ دے تو ہم لڑنے پہ تیار ہو جائیں گے. یہ تو ہمارے امام تھے. امام نے اسے کہا, امام نے کہا انا باقر, اے میرے بھائی تم سے غلط فہمی ہوئی ہے. انا لیس بقر انا باقر, میں بقر نہیں ہوں میں باقر ہوں. یہیں پہ ہمارا درس اختتام ہوتا ہے. اگر کوئی سوال ہے تو نہیں, دونوں کے لیے برابر ہے. اسلام برابر کا نام ہے, ایکوالٹی کا نام ہے. انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. نہیں یار, اگر کوئی اور سوال ہے تو نہیں تو بے محمد بے علی بے فاطمہ بالحسن بالحسین. یا اللہ آج جو دعائے کمیل پڑھی گئی ہے, جو سپارہ پڑھا گیا ہے, نماز کا, افطار کا, درس کا, آج کا ہمارے افطار کا سپانسر حسن ڈاکٹر حسن عباس, ان کو اور ان کے مرحومین کو ثواب جائے. یا اللہ ہماری یہ عبادت کو قبول فرما. یا اللہ شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما. یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں جلد از جلد ظہور فرما. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کی فوج میں شمار ہوں برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.